علی صدا آتی ہے دار سے دم بدم علی کو نہ چھوڑیں گے رب کی قسم کٹے گے زبان چاہے سر ہو قلم ہٹیں گے نہ پیچھے کبھی بھی قدم علی والا بولا یہ زیر خنجر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دولت خان، صوفی اسلامک بورڈ کا کرناٹک کا چیئرمین، اور ابھی حال ہی میں ہمارے طرف سے ایک ویڈیو نشر کی گئی تھی، کیونکہ جب شرائط مناظرہ کو طے کرنے کے لیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں فوراً انشاءاللہ ایک اور نشست کی جائے گی، پھر اس کے بعد میں مناظرہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں ہم لوگوں کو ان کی طرف سے کسی بھی طریقے کا جواب نہیں آیا۔ پھر ہم نے ہر بار کوشش کی، فون کال کے ذریعے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ ہر بار سجاد صاحب یہی بولتے تھے کہ ہم 4 دن میں آپ کو کال کریں گے، 8 دن میں کال کریں گے، مگر کبھی بھی ان کی طرف سے دوبارہ کال واپس نہیں آیا۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 4 مہینے گزر گئے۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد میں مجبوراً ہم لوگوں کو ایک ویڈیو بنانی پڑی، جس پہ ہم نے واضح کر دیا کہ اگر آپ کو علمی حیثیت نہیں ہے کہ آپ مناظرہ نہیں کر سکتے تو آپ بتا دیجئے، ہم جو ہیں جشن فتح منا کر معاویہ لعنت اللہ اس کا پتلا جلائیں گے مولا کائنات کے مولود کے دن۔ تو اس کے تعلق سے یہ ویڈیو جاری ہونے کے بعد فریقین کی جانب سے ایک لیٹر موصول ہوا، جو جامعہ حضرت بلال ٹرسٹ کی جانب سے ہمیں دیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے 3 چیزوں کے اعتراض کیے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہمارے حضرت قبلہ جو ہیں ان کا جواب دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ عطا کریں گے۔ جو سوال مجھ سے کیے گئے تھے سجاد صاحب نے اور ان کے جو فریق دوست صاحب احباب ہیں ان کی طرف سے، ہم نے سب سے پہلے سجاد صاحب نے جو جھوٹ کہا کہ ہمارے علماء جو ان کے مسلک اعلیٰ حضرت کے علماء ہیں، وہ جب بھی مسجدوں میں صحابہ اکرام کی اگر شان بیان کرتے تو ہمارے لوگ ان کو فون کر کے دھمکی دیتے تھے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ہم نے اسی وقت آواز اٹھائی جب بھی ان لوگوں نے نازوی طریقہ اپنا کر لعنت اللہ معاویہ کی تعریف کری، کیونکہ ہمارے سلف صالحین نے معاویہ کے تعلق سے سکوت اختیار کرنے کے لیے حکم دیا تھا، نہ اس کی تعریف کرو نہ اس کو غیر غلط کہو۔ تو یہ سکوت توڑ کر ان لوگوں نے معاویہ کا عرس منایا، اور معاویہ کا عرس منانے کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل بیان کرے۔ تو اس وقت ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے اوپر بڑی ہی تکلیف ہوئی، کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے کبھی اہل بیت کے دشمنوں کی تعریف سن نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر قانونی کارروائی بھی کری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی مرتبہ ان کے جتنے بھی اداروں کے نام انہوں نے لیے ہیں نازبیوں کے، نوری فاؤنڈیشن، امام محمد رضا موومنٹ، جلوس محمدی کمیٹی وغیرہ وغیرہ، ان کمیٹیوں کے ہر فرد کو ہم نے بار بار کوشش کر کے بلال مسجد تک جو مرکز ہے ان کا، ہم نے ان کے درخواست کی کہ بھائی مسلمانوں کے بیچ میں کیوں تفرقات ڈال رہے ہو، امن کا ماحول ہے، عمل کا ماحول رہنے دو۔ تو امن کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے فضائل معاویہ کو شروع کیا۔ تو ہم نے بھی یہ بیڑا اٹھایا، اگر آپ لوگ مسجدوں میں اگر معاویہ کا فضائل بیان کریں گے تو ہم باقاعدہ اس کو روکیں گے، قانونی کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، غلط کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے اہل بیت کے گھرانے کو لوٹا، اہل بیت کے گھرانے کو تکلیف دی، قطعی ہم ان کی تعریف اور ان کی تعظیم برداشت نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے ہم نے قانونی کارروائی کی۔ اور سجاد صاحب، یہ جو آپ غلط پھیلا رہے ہیں کہ دوسرے صحابہ کی شان میں اگر بیان کرے تو یہ لوگ آ کے روکتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ صرف ہم اتنا کہیں گے، اگر ابو سفیان، ہندا، معاویہ، یزید، مروان، یہ 5 ایسے لعنت اللہ کے چہرے ہیں، نام ہیں، اگر آپ اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں، خود کو سنی کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہماری مسجدوں میں اگر آپ نے ان کی تعریف کی، بے شک جسم کے اندر خون کا آخری خطرہ رہنے تک ہم دفاع کریں گے اور آپ لوگوں کے اوپر قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ اور رہی بات دوسری کہ ہماری طرف سے غلط الفاظ استعمال کیے گئے یا پھر جھوٹ باندھا گیا، ہم نے جو بھی آپ کے لیے کہا ہے
मुकम्मिल तरीके से पूरे प्रूफ के साथ में कहा है। अवाम के लिए भी मैं ये ज़ाहिर कर दूँ, अली के मानने वाले सूफीज़म को मानने वाले हैं, माविया के मानने वाले आतंकवाद को मानने वाले हैं। इससे आपको ये साबित कर दूँ, जब सीरिया में हमला ISIS ने करा, सीरिया के लोगों को मारा गया, जब इन लोगों ने फ़तह कर लिया, सैयदा पाक सैयदा माँ ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के रोज़े को जब इन्होंने फ़तह किया, तो इन्हीं नाबिकार लोगों ने माविया जिंदाबाद के नारे लगाए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वालों ने शाम की सरजमीन अपने नाम कर ली है। दमिश्क भी फतह हो गया और हलब भी फतह हो गया, और तेरे मानने वाले और तेरे बाप खुमैनी के मानने वाले वहाँ से दुम दबा कर भाग रहे हैं। वो कहता था ना कि अगर हम मुआविया के दौर में होते तो हम भी तलवारें लेकर मुआविया के मुकाबले में आ जाते। मुआविया तो दूर की बात है, मुआविया के सिपाहियों से लड़ कर देख, अपने बिल से बाहर आ कर देख, मुआविया के सिपाही आ चुके हैं। तो माविया जिंदाबाद के नारे लगाने वाला आतंकवाद ही हो सकता है। सुन्नियों के बादशाह, सुन्नियों के बादशाह, हर सहाबी। तो आप खुद तय कर लें कि आप आतंकवादी हैं या सूफी हैं। सुन्नी सूफी हैं तो आप मौलाए कायनात की तायद करें, अगर आप सुन्नी सूफी नहीं हैं, माविया की तायद करते हैं, तो आप आतंकवाद से बिल्कुल आपका ताल्लुक़ है। क्योंकि हमने जहाँ तक भी देखा, जो लोग माविया की तायद और तारीफ़ कर रहे हैं, वो आतंकवाद से कहीं ना कहीं उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। और हमने ये भी देखा कि अशरफ जलाली जो पड़ोसी मुल्क में एक नाबिकार आलिम है, अपने आप को आलिम कहता है, वो हमारे हिंदुस्तान को ग़ज़वे हिंद की धमकी देता है। पाकिस्तानी मुल्ला डॉक्टर अशरफ नासिर जलाली ने धमकी दी और साथ ही नमूसे से रिसालत का विरोध करने पर धमकी दी गई है। भारत में बैठे हमारे लोग उसे बना देंगे पाकिस्तान, ये कहा गया है जलाली के द्वारा। जलाली ने भारत को जल्द पाकिस्तान बनाने की धमकी दी है। मेरे भाई ताजुल शरिया मौलाना अख्तर रज़ा अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद वारिसे उलूम आला हज़रत के लाहौर में एक कंज़ुल उलमा आसिफ जलाली ऐसा है, वारिसे उलूम आला हज़रत के लाहौर में एक कंज़ुल उलमा आसिफ जलाली ऐसा है, वारिसे उलूम आला हज़रत के लाहौर में एक कंज़ुल उलमा आसिफ जलाली ऐसा है कि दुनिया उसके सामने से भागती है। शेर बबर है, शेर रजा है। और उसी आलिम को आपके बरेली मरकज़ में वहाँ से उसको खिलाफत दी जाती है, तो क्या आप उसकी तायद नहीं कर रहे हैं? ऐसी कार्रवाइयों की वजह से हम आपको कहते हैं कि मौलाए कायनात के साथ हो जाइए, माविया के साथ में आप रहेंगे तो 100% हम लोगों को डाउट नहीं, क्लैरिटी है कि आप लोग आतंकवादी संगठनों के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। और दूसरी बात, फंडिंग की बात आप जो कर रहे हैं, फंडिंग का जो भी मसला है, आप बोल रहे हैं प्रूफ दो, हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जिस दिन आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी तो उस वक्त आपकी फंडिंग के भी प्रूफ लोगों के सामने आ जाएंगे। क्योंकि हम डिपार्टमेंट से नहीं हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं है, जो डिपार्टमेंट का काम है डिपार्टमेंट करेगी। इंशाल्लाह हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से भी कि जितने भी लोग माविया की तारीफ़ करते हैं या उसकी शान बयान करके उसके फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश करते हैं, इनके खातों की जांच की जाए। इनको मालूम हो जाएगा कि डायरेक्ट पाकिस्तान से फंडिंग नहीं आती, बल्कि अलग अलग मुल्कों से इनडायरेक्टली इनको फंडिंग होती है। और इनके पूरे खातों को जांच करके इनकी जो नई नई मस्जिदें बनी हैं, मदरसे बने, इसके ऊपर भी जांच की जाए। और उम्मत को एक करने की जो ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनके फतवे उठा कर देखें बरेलियों के, ये खुद दूसरे मुसलमानों को जो है मुसलमान नहीं मानते। मुसलमानों के हाथ का ज़बिया हराम, मुसलमान को सलाम करना हराम, किसी के साथ में बैठ के दावत खाना हराम, और इनके निके टूट जाते हैं। ऐसी ये तालीम अगर देंगे तो ये इत्तेहाद कहाँ से कायम करेंगे? तो सबसे पहले हम आपको दावत देते हैं कि ये जो बेतुकी बातें हैं, ये फ्रॉड किस्म के जो फतवे हैं, इनसे आप तौबा करें। मौलवियत जो गंदी मौलवियत है, गंदी मौलवियत को तौबा करके अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते पर वापस आ जाएं और
مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی الحمدللہ مولا غازی کا علم جس کی ہم سروں پہ تاج رکھ کے پھرتے ہیں، مولا غازی کی قسم ہم مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے اپنی جانیں تک دے دیں گے اور مسلمانوں کو اتحاد پر لائیں گے. ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ہندوستان کے ہندو، کرسچن، مسلم بھائی ہیں، سب کو ہم ایک کریں گے. اتحاد کا اور صوفیزم کا پیغام یہی ہے. اور بس اتنا کہتے ہوئے میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں ان کا جو لیٹر ہمیں موصول ہوا ہے اس کے جوابات دلائل کی روشنی میں دیں. السلام علیکم ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا وطبیب قلوبنا ودعاء الافاء وبارک وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جامعہ بلال کمیٹی والوں کی طرف سے فریقین کے لیے جو لیٹر پیڈ دیا گیا تھا اس میں ہمارے سید سجاد صاحب نے اپنی زبانی اور اس لیٹر پیڈ میں بھی تحریر فرمائی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میں ڈائریکٹلی مدعے پر آ جاتا ہوں. ویڈیو کے ذریعے علماء اہل سنت کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور طعن و تشنیع کی جا رہی ہے. لہٰذا آپ تمام حضرات اس بات کو غور فرمائیں. جو شخص مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہم السلام کو اپنی حکومت کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، جو ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ممبر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اہل البیت علیہم السلام کا جو ممبر ہے، اس ممبر رسول پر خود بھی اپنی زبان سے گالیاں دیتا رہا اور جس کسی بھی طلقہ معاویہ ابن ابی سفیان نے گورنر بنایا انہیں بھی یہ حکم نامہ جاری کیا جاتا تھا کہ تم بھی مولا کائنات کو گالیاں دو. کتب حدیث کی کتابوں میں درج ہیں لعنت اللہ ابو تراب، معاذ اللہ صد معاذ اللہ کہ ابو تراب پر لعنت بھیجو. اور ابو تراب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مولا کائنات علیہ السلام کو دیا گیا ایک لقب ہے. ایسے گالیاں دلوانے والے طلقہ صحابی کی شان اگر آپ لوگ، آپ کے عالم، آپ کے علماء، آپ کے مفتی اگر اسٹیجوں پر، مسجدوں میں یا جہاں کہیں بھی ہو، اگر ایسے لوگوں کی شان کریں گے جن لوگوں کو لے کر 1300 سال کے مجددین، فقہا، ائمہ، محدثین، مفسرین، جس آدمی کو لے کر، جس طلقہ صحابی کو لے کر ہمیں سکوت اختیار کرنے، اپنی زبانوں کو بند رکھنے کا جس طریقے سے ہمیں حکم فرماتے رہے، آپ لوگ اگر ایسے طلقہ صحابی کا اگر تذکرہ کریں گے تو ہم ایسے عالموں کو گالیاں نہ دیں تو پھر کیا ہم انہیں پھول کے ہار چڑھائیں؟ آپ لوگوں کے لیے سید سجاد صاحب. اور دوسرا سوال، دوسرا جواب آپ نے کیا کیا تھا کہ جماعت اہل سنت کے علماء و ذمہ داروں کا پڑوسی ملک کی دہشت گرد تنظیموں سے تعلق ہے، وہاں سے انہیں فنڈ آتا ہے. فنڈ کا تو الحمدللہ جانچ کی جائے گی تو پتہ چل جائے گا. بہرحال ہمارا مقصد جو ہے تمہارے سوالات، کیے گئے سوالوں کا جواب دینا نہیں ہے، مگر میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. اشرف جلالی جو آج بریلی مسلک کے جو اختر رضا ہیں ان کا خلیفہ ہے، اشرف جلالی مفتی جس کو کہا جاتا ہے، وہ جلالی سب سے پہلے تو اماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا باغ فدق کے مسئلے پر غلطی پر مبنی بتایا تھا اس نے، جس کو آپ لوگ مفتی کہتے ہو، جس کو آپ تاج الشریعہ کا خلیفہ سمجھتے ہو. اس مفتی نہیں، اس 2 کوڑی کے ملا نے اماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو باغ فدق کے مسئلے پر اس نے اماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو غلطی پر مبنی بتایا تھا. اور دوسری بات، یہ جو اشرف جلالی ہے جو آپ کا خلیفہ ہے، آپ کی جو تنظیم ہے، آپ کا جو ادارہ ہے، آپ کا جو فرقہ ہے رضویہ فرقہ، یہ فرقہ ہے ہندوستان میں اور اشرف جلالی بلانگ کرتا ہے پاکستان سے. آپ کو باہری ملک کے لوگوں کو آپ اپنے ذریعے سے خلافت دینا
اگر آپ یہ کہتے ہو تو وہ اشرف جلالی تو کھلے عام ہند کی طرف، ہند کے لوگوں کی طرف، ہند کے عوام الناس کی طرف غزوہ ہند کرنے کی تو باتیں کرتا ہے مفتی۔ اگر اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کے سلسلے کا تعلق ہے، تو آپ بتائیے آپ دہشت گرد ہوئے یا نہیں؟ جس ویڈیو میں بھی آپ کی طرف جو کچھ بھی کہا گیا ہے تو اس بات کی یہی دلیل ہے کہ آپ لوگ یہاں کے نہیں باہر کے لوگوں سے بھی، ایسے لوگوں سے بھی جو لوگ ہندوستان کے امن و امان کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ تائید کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ خلیفہ جب بناتے ہو تو آپ لوگوں کا بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور وہ تو ہماری نظروں میں جو بھی ہندوستان کے متعلق، جو بھی ہمارے ہند کے متعلق جو کوئی بھی اگر کچھ بھی برا بھلا بولے گا تو وہ ہماری نظر میں نہیں، پوری دنیا کی نظر میں ٹیررسٹ ہے۔ وہ اس ٹیررسٹ سے آپ لوگ اپنا رشتہ جمائے رکھے ہو تو آپ بھی ٹیررسٹ ہی ہو۔ اور تیسری بات اور آپ نے یہ بتائی تھی کہ لہٰذا مذکورہ باتوں کی سب سے پہلے تحقیق اور وضاحت ہو جائے، اس کے بعد شہر بنگلور کے کسی بھی مسجد یا اہل سنت کی معتمد تنظیم سے 6 افراد اپنے اپنے لیٹر پیڈ اور اپنے نام و منصب کے ساتھ تحریر دیں۔ نیز طریفین کے 5 علماء جن کا کسی بھی معتبر اہل سنت کے مدرسے سے فراغت کی سند ہو، جن کی شہر بنگلور کے کسی معتبر ارادہ میں 5 سالہ خدمات ہوں، پھر تاریخ مناظرہ، پھر مقام مناظرہ طے ہوں گے۔ الحمدللہ تعالیٰ میں اس بات کے حوالے سے بتا دوں، موضوع مناظرہ طے کرنے کے لیے کیپٹل ہوٹل میں جن مفتیوں کو آپ ہمارے مد مقابل بٹھائے تھے، مفتی اختر حسین علیمی، شہزاد عالم صاحب، یہ کتنے سال بنگلور کی کس مسجد میں امامت کیے؟ آپ ہمیں اس کا بھی خلاصہ بتا دیں، کیونکہ آپ لوگ جو بتا رہے ہیں، آپ لوگ جو ہم سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ تو آپ کے اسٹیٹس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر نہ کہ کسی کا اسٹیٹس دیکھنا ہے، کسی کی اونچائی دیکھنا ہے یا کسی کی نیچائی دیکھنا ہے، یہاں پر تو صرف اور صرف امت کو گمراہیوں سے بچانا ہے۔ جو جس مسئلے کو لے کر امت پچھلے 4 یا 5 مہینوں سے انتشار میں ہے، کنفیوژن میں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کی تائید کرنا ہے، اس کو لے کر الحمدللہ تعالی خلاصہ کرنا ہے کہ آپ کے نزدیک معاویہ ابن ابی سفیان منافق نہیں ہے، آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں ہے، آپ کے نزدیک اگر معاویہ بن ابی سفیان اگر سچا اور سچا صحابی رسول، کاتب وحی جو کچھ بھی ہے، الحمدللہ آپ کے نزدیک اس کو آپ ہمیں صرف بتانا ہے، کتب احادیث کی سیاستہ احادیثوں سے اور اقوال زرین جو بزرگان دین ائمہ مجتہدین کے جو اقوال ہیں اس کے بنا پر آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ اور الحمدللہ تعالی ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ منافق تھا، باغی ہے اور باغی رہے گا، کیونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اہل بیت کو شہید کرنے والے کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ افسوس ہے اے عمار، تجھ پر تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، تقتلک فئۃ الباغیہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مکمل سیاستہ احادیث کی کتابوں میں درج ہے، ہر ایک محدث نے بھی اس کو نقل فرمائی ہے۔ جو باغی جماعت کا جو بانی ہے وہ الحمدللہ منافق ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ علی کی نفرت جو ہے، میرا جو چچیرا بھائی علی ہے، علی المرتضیٰ مولا کائنات علیہ السلام، امام مشرق و امام مغرب جو ہیں، ان کی محبت مومنوں کے لیے ایمان ہے اور ان کی نفرت نفاق ہے۔ نفاق آدمی کے اندر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ منافق بنے، اور الحمدللہ تعالیٰ کتب احادیث کی مکمل کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان مولا کائنات علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا، دشمنی رکھا ہے، دشمنی رکھنے کی بنا پر انہوں نے منافقت کو ایجاد کیا، منافقت کو بڑھاوا دیا، ممبروں پر مولا کائنات علیہ السلام کو گالیاں دلوائی، اور ایسے منافقت کو عام انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کے جتنے بھی جو کچھ بھی سوالات ہیں آپ ایک مرتبہ پھر سے پڑھ کر آپ خود متعین کر لیں کہ ہم جو ان کے نزدیک جو ہماری ڈیمانڈ جو ہم جو کنڈیشنز رکھ رہے ہیں اس کنڈیشن پر کیا ہم خود بھی عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ لہٰذا ہمارے نزدیک جو مسجد جامعہ حضرت بلال کمیٹی کی طرف سے جو لیٹر ہمیں جو ملا ہے، اس لیٹر میں نہ ایک لفظ بھی وزندار ہے، نہ ایک لفظ بھی ہمارے ماننے کے لائق ہے۔ اس بنا پر
ہم تمام مولائی برادران حضرات اس لیٹر کو معزول کرتے ہیں. سو آپ تمامی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ان تمام کنڈیشنز کو، ان تمام باتوں کو اپنی جگہ پر رکھیں. اس پر بعد میں بھی گفتگو ہوگی. پہلے آپ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایمان اور سلامتی کی بات کریں. جب تک ہم لوگوں میں یہ بات نہیں ہوگی اس وقت تک ہم دوسری باتوں کی طرف ہم انشاءاللہ ہم رجوع بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ منافقت ماویہ کا مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک ہم دوسری باتوں کی طرف نہ رجوع کریں گے، نہ اس پر فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے آپ تمامی حضرات جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انتشار والے، منافقت والے حوادثات سے بچانے کے لیے آپ آئیں، ہمارے مد مقابل بیٹھیں. انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی، علم بحث ہوگی، مناظرہ ہوگا. پھر اس کے بعد میں جو بھی طے پایا جائے گا الحمدللہ اس پر ہر کوئی عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ حضرت والا کے جواب کے بعد میں بس دو الفاظ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو شرائط رکھی ہیں کہ شہر بنگلور کے 5 علماء ہوں، شہر بنگلور کی 5-6 تنظیمیں ہیں اور تبھی ہم لوگ اس کے سامنے آگے آئیں گے. تو میں ان سے ایک سوال کر دوں کہ اگر پورا شہر معاویہ کے ٹکڑوں پر بک جائے اور سب اپنے آپ کو معاویہ پرست کہنے لگیں، اگر ہم اکیلے تنہا ہیں تو الحمدللہ ہم تنہا لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نے جن تنظیموں کے نام لیے ہیں، فلاں تنظیم ہے، یہ تنظیم ہے، بڑے بڑے جلوس کی تنظیمیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ساری تنظیمیں کچرے کی ڈھیر ہیں اگر وہ پنجتن کے وفادار نہیں ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ 5 علماء جو بنگلور سٹی کے ہوں اور ادارے بھی اہل سنت والجماعت کے بنگلور کے ہوں، تو واضح کر دوں ہم پکے پنجتنی سنی اہل سنت والجماعت کے نوجوان جو ہم نے آپ کو اہل سنت سمجھ کر اپنی مسجدوں کو، اپنے اداروں کو آپ کے حوالے کر دیا، اور آج آپ نازبی رنگ دکھا رہے ہیں اور نیا مسلک لے کے آ کر مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ایک زیبرا برانڈ چلا رہے ہیں. یہ زیبرا برانڈ کو ہم مانتے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کے مسلک کو مانتے ہیں. ہم غوث خواجہ کے ماننے والے ہیں، صرف اور صرف پنجتن کو مانتے ہیں اور کسی بھی ملا کو ہم نہیں مانتے. اگر آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اہل سنت والجماعت کے اداروں سے آ کر آپ سے بات کریں تو سب سے پہلے آپ ہمارے اداروں کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگیے. اہل سنت والجماعت کے سارے ادارے ہمارے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. آپ کا نیا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. انشاءاللہ بہت جلد اس مسلک کو ہم رفع دفع کریں گے اور اہل سنت والجماعت کا جو بول بالا تھا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گا. اور جو مرکز آپ نے بنایا ہوا ہے حضرت بلال کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، انشاءاللہ وہ مرکز بھی ہمارا ہی تھا اور آج آپ کے ہاتھوں میں ہے مسلک زیبرا برانڈ کے ہاتھ میں. تو انشاءاللہ یہ مرکز بھی ہمارا ہوگا، بہت جلد ہوگا انشاءاللہ. تو حضرت کے سارے جوابوں کے بعد میں اور زیادہ کہنا نہیں چاہتا. بس آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ عوام کو تفرقے میں ڈالنا بند کریں اور الگ الگ طریقے سے جھوٹ پھیلانا بند کریں. جس طریقے سے آپ لوگوں نے جھوٹ پھیلایا تھا کہ علیمی آیا، بیٹھنے کے بعد میں اس نے کیا کرا، شرائط مناظرہ تو طے نہیں کرا، اٹھ کے بھاگ گیا. اس کے واقع ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں، ان کا دستخط آپ لوگوں اب آپ کہیے بحیثیت صدر یہاں ان کو کہیے کہ وقت مناظرہ وہ شرائط مناظرہ سے زیادہ وقت ہو رہا ہے، اس لیے اب بقیہ شرطیں یہاں کے ذمہ دار حضرات طے کر لیں گے. کھڑے ہو کے سلام پڑھیے یا منہ سے بجانا پڑھنا شروع کر دیجیے. کھڑے ہو کے سلام پڑھیے یا منہ سے بجانا پڑھنا شروع کر دیجیے. کھڑے ہو کے سلام پڑھیے یا منہ سے بجانا پڑھنا شروع کر دیجیے. کھڑے ہو کے سلام پڑھیے یا منہ سے بجانا پڑھنا شروع کر دیجیے. کھڑے ہو کے سلام پڑھیے یا منہ سے بجانا پڑھنا شروع کر دیجیے. کھڑے ہو کے سلام پڑھیے یا منہ سے بجانا پڑھنا شروع کر دیجیے. پھر وہاں پہ جا کے جشن فتح فاتح بنگلور
استغفراللہ، یہ کس طریقے کی گھٹیا حرکتیں ہیں؟ ایک مفتی ہو کے جھوٹ پھیلانا، یہ کہاں سے یہ کرتے ہیں؟ اور دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ ڈپلوما ہولڈر کو لے کے آئے تھے، وہ مناظرہ شیط نہیں کر سکتے تھے۔ ارے بھائی، ہمارا ڈپلوما ہولڈر الحمدللہ تمہارے سارے مفتیوں سے بہتر ہے، صرف زیر اور زبر کو اس نے غلط نہ ہو جائے بول کے انہوں نے پوچھا اس پہ زیر آئے گا یا پیش آئے گا، پوچھ کر انہوں نے بتایا، یہ نہیں الزام نہیں کرا کہ مجھے معلوم ہے تو میں کچھ بھی پڑھ دوں گا، یہ نہیں کرا۔ آپ کے مفتی نے کیا کرا؟ 5 آیتیں قرآن کی غلط پڑھی۔ وعباد الرحمن الذين يمشون في الارض هونا بھاری مسٹیک ہو گیا سر۔ يمشون في الارض هونا۔ ارے جاہل مفتی، القلم احد اللسانین ہوگا، احد اللسانین نہیں ہوگا، کیونکہ قلم مذکر ہے۔ جب عدد مذکر ہوتا ہے تو معدود بھی مذکر ہوتا ہے۔ تو نے عدد مذکر ذکر کیا اور معدود کو مؤنث لے آیا۔ لگ رہا ہے پورا علم نحو سے خالی ہے، جا کے دوبارہ مدرسے میں ایڈمیشن کر کے علم نحو حاصل کر۔ القلم احد اللسانین ہوگا، احد اللسانین ہرگز نہ ہوگا۔ القلم احد اللسانین، احد اللسانین، احد اللسانین، احد اللسانین، القلم احد اللسانین، احد اللسانین، احد اللسانین، احد اللسانین۔ ارے جاہل مفتی، کیرلا میں حج کرنے والا کیرلا کا حاجی من قال ما شاء نہیں ہے، بلکہ تو نے ابن مبارک کی عبارت میں تحریف کر دی۔ ابن مبارک کی عبارت یہ ہے من شاء ما شاء۔ دوبارہ جا کر ادادیہ میں ایڈمیشن لے کر عبارت خانی صحیح کر۔ مدرسے میں لگ رہا ہے بالکل پڑھا ہی نہیں ہے، پورا مورکھا ہے۔ صبر پڑھنا ہے کہ زیر پڑھنا ہے؟ بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے۔ عظیم الشان محدث نے فرمایا ہے لولا الاسناد لقال من قال من قال من قال من قال من قال من قال ما شاء۔ بھاری مسٹیک ہو گیا سر۔ اس جاہل مفتی نے مرقدہ پڑھا ہے، حالانکہ ہے مرقدہ۔ دال پر زبر ہے رے جاہل مفتی، مرقدہ پڑھا جائے گا، نحو صرف سے بالکل خالی ہے کار ہے۔ بلغ اسلام علامہ عبد العلیم میرٹھی نور اللہ مرقدہ کی دعا مرقدہ۔ بھاری مسٹیک ہو گیا سر۔ اور فتوی رضویہ کے حساب سے اگر کوئی قرآن کی غلط آیات پڑھ لے تو وہ کفر میں جمع ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے علامہ مفتی کو بٹھا کر توبہ کروا کے پہلے انہیں اسلام کے زمرے میں لے آئیں، توبہ کروا کے کلمہ پڑھوائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ڈپلوما ہولڈر کے بارے میں بات کریں۔ اور دوسرے بات، جتنے بھی روڈ چھاپ لوگ ہیں الگ الگ طریقے سے کمنٹ کر کے غیر غلط چیزیں جو پھیلا رہے ہیں وہ پھیلانا بند کر دیں۔ ہم اتحاد چاہتے ہیں، آپس میں اتحاد کو بڑھائیں، اور ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک دوسرا لیٹر آپ شائع کریں۔ ہم بھی اس لیٹر کا جواب لیٹر سے دیں گے آپ کو صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے۔ اور رہی بات دوسری تنظیموں کی، ہمارے پاس سینکڑوں تنظیمیں ہیں پورے کرناٹک سے۔ آپ کا مرکز جو ہے مرکز بلال پورے کرناٹک کا ہے، تو انشاءاللہ ہم پورے کرناٹک کی تنظیموں کو آپ بھی لے کے آئیے، ہم بھی پورے کرناٹک کی تنظیموں کو لے کے آئیں گے۔ اس سے اور زیادہ نہیں کہوں گا، بس آپ کے سوال کا اور آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔